الحمد لله الحمد لله الذي خلق 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مجھ کو یا رب زمانے کی شہرت نہ دے اور نہ تجھ سے مجھے کوئی دھن چاہیے تیرے محبوب کی خاک پاس سر پہ ہو بس مجھے ایسا دیوانہ پن چاہیے یہ بہاریں جو دنیا کی تقدیر ہیں آج ہیں کل خزاں میں
بدل جائے گی، جس کی خوشبو سے جنت کی خوشبو ملے، مجھ کو مصطفیٰ چمن چاہیے۔ سبز گنبد کے روشن جھروکوں سے میں اپنی حسرت کا اظہار کرتا رہوں، دو ستارے جہاں چاند کے پاس ہیں، مجھ کو نور کی انجمن چاہیے۔ کوئی خالد نہیں، کوئی طارق نہیں، صرف ذکر شجاعت سے کیا فائدہ، خون عثمان کی مظلومیت کی قسم، کوئی حیدر سا خیبر شکن چاہیے۔ برادران اہل سنت والجماعت، معزز علماء کرام، قابل عزت احترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ساتھیوں، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ایک دینی محفل میں دین کی بات سننے سمجھنے کے لیے جمع ہونے کا موقع فراہم کیا۔ اللہ رب العزت کچھ مقصد کی باتیں کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا یہ پروگرام ہمارے برادر مکرم چودھری زیغم صاحب اور چودھری مقرب صاحب کے والد چودھری حاجی انصر مرحوم صاحب کے ایصال ثواب کے سلسلہ میں ہے۔ سب سے پہلے تو میں دعا گو ہوں، اللہ رب العزت حاجی صاحب کی کامل بخشش اور مغفرت فرمائیں، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں، آنے والی اگلی تمام منازل آسان فرمائیں۔ میں بڑے مختصر وقت میں جو سورہ مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کی روشنی میں دو چار باتیں عرض کرنی چاہوں گا۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے اللہ رب العزت نے اس کائنات اور اس دھرتی پر جتنی عظمت اور مقام ہمارے پیغمبر کو عطا کیا ہے، وہ کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں چار واقعات بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔
ہمارے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور بعثت، میرے پیغمبر کی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس دنیا سے رحلت فرمانا، اور ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر بڑے واضح الفاظ میں فرمایا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے میرے محبوب، تیری زندگی کا آنے والا ہر لمحہ پچھلے لمحے سے اعلیٰ اور ارفع ہے۔ قرآن کی اس آیت سے مجھے پتا چلتا ہے کہ میرے پیغمبر کی ولادت اعلیٰ، میرے پیغمبر کی ولادت، ذرا اونچی آواز سے سارے بولے، ولادت کے ٹھیک 40 سال بعد اللہ نے نبوت عطا کی، تو وہ نبوت ولادت سے اعلیٰ، نبوت کے ٹھیک 13 سال کے بعد میرے پیغمبر نے مکہ کو چھوڑا اور مدینہ ہجرت فرما گئے۔ یہ ہجرت میرے پیغمبر کی بعثت سے، ذرا اونچی آواز سے، پھر ہجرت کے ٹھیک 10 سال کے بعد میرے پیغمبر اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ عالم برزخ میں میرے پیغمبر کی رحلت، پیغمبر کی ہجرت سے اعلیٰ، اور اس پہ میں 2 منٹ کے لیے تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا کہ پیغمبر کی رحلت، نبی کی وفات کس طرح اعلیٰ۔ ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے، کوئی آدمی بھی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس پر موت نہ آئے۔ بندے اور جنت کے درمیان رکاوٹ موت کا پردہ ہے، یہ الگ بات ہے کہ مجھے اور آپ کو جنت ملے گی مرنے کے بعد، اس جہان میں جنت ملے گی، جنت ایک مقام ہے، اور میرے پیغمبر کی جہاں موت واقع ہوئی، جہاں میرے پیغمبر کی وفات ہوئی، اللہ نے اسی جگہ کو جنت بنا دیا۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا یہ میرے منبر سے لے کے میری عائشہ کے حجرے تک یہ سارے کا سارا درمیان کا زمین کا ٹکڑا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ عائشہ کا حجرہ جنت ہے۔ اللہ نے جہاں میرے پیغمبر کو وفات دی ہے اسی جگہ کو جنت بنا دیا، اور علماء کی موجودگی میں میرا اور میرے اکابر اہل سنت والجماعت کا
دو ٹوک یہ نظریہ اور عقیدہ ہے، اور میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، میرے پیغمبر کی ذات بہت عظمت والی، ہم ذات کی بات نہیں کرتے، ہم اس مٹی کی بات کرتے ہیں جو روز اطہر کے اندر میرے پیغمبر کے وجود اطہر کے ساتھ مس ہو رہی ہے۔ اس مٹی کا مقام اللہ کے عرش سے زیادہ ہے، اس مٹی کا مقام کرسی سے زیادہ ہے، اس مٹی کا مقام لوح و قلم سے زیادہ ہے، کعبۃ اللہ سے زیادہ ہے، بلکہ خدائے وحدہ لا شریک کی قسم جنت کا بھی اس وقت تک کوئی مقام نہیں ہے جب تک جنت کے اندر میرے پیغمبر کے پاؤں مبارک نہ لگ جائے۔ جنت کا بھی اس وقت تک کوئی مقام نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقعت نہیں، جب تک کہ جنت کے اندر میرے پیغمبر کے پاؤں مبارک لگ نہ جائے۔ ہم تو اس مٹی کی بات کرتے ہیں، میرے پیغمبر کی رحلت نبی کی ہجرت سے اعلیٰ۔ میں نے قرآن مقدس کی ایک چھوٹی سی سورت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کی عظمت سمجھا رہے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرا پیغمبر میرا انعام دے، میں نے تجھے عظمتیں کتنی عطا کی، میں نے تجھے کوثر عطا کر دی۔ علماء کرام تشریف فرما ہے کوثر کا کیا معنی ہے؟ مفسرین کرام نے لائن لگا دی، کوثر کا معنی پیغمبر کا حسن و جمال بھی ہے۔ اللہ فرمانا چاہتے ہیں میرا پیغمبر میں نے کائنات میں جتنا حسن و جمال تجھے عطا کیا کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ اور اس بات کو سمجھانے کے لیے میں عرض کروں گا، اللہ رب العزت نے جتنی مخلوقات دنیا میں پیدا کی ہیں، سب سے افضل مخلوق اللہ نے کون سی بنائی ہے؟ ذرا اونچی آواز سے خدا بندے کائنات فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اے آدم کی اولاد، میں نے تجھے ساری مخلوقات پہ فضیلت عطا کی ہے، ساری مخلوقات پہ عظمت عطا کی ہے، ساری مخلوقات پہ برتری عطا کی ہے۔ یہ وہ مخلوق ہے، ساری مخلوقات کو میں نے اپنے ان کے اشارے سے پیدا کیا۔ یہ وہ مخلوق ہے خلقتہ بیدیا، میں نے اس کی مٹی اپنے ہاتھوں سے گوندی، میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ یہ وہ مخلوق ہے جس کے سامنے میں نے اپنے جبرائیل سے سجدہ کروایا۔ یہ وہ مخلوق ہے جس کے سامنے میں نے اپنے ملائکہ سے سجدہ کروایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، انسان کو میں نے عظمت عطا کی ہے، مقام عطا کیا ہے، بلکہ خداوند کائنات قرآن مقدس کے اندر 4 قسمیں کھا کے کہتے ہیں وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ مجھے انجیر کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، مجھے اس مقام کی قسم جس مقام پہ میرا موسیٰ کلیم آ کے مجھ سے کلام کرتا تھا۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، مجھے اس مقام کی قسم جس مقام پہ میرے پیغمبر کے پاؤں مبارک کے تلوے لگے ہیں۔ یا اللہ، یہ
یہ 4 قسمیں کھا کے بتانا کیا جاتا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے ساری مخلوقات میں سے انسان سے زیادہ حسین، انسان سے زیادہ جمیل، انسان سے زیادہ خوبصورت کوئی مخلوق پیدا ہی نہیں کی۔ اللہ کا قرآن مجھے بتاتا ہے انسان گورا ہے تو ساری مخلوقات میں سے حسین، انسان کالا ہے تو ساری مخلوقات میں سے حسین، انسان لمبا ہے ساری کائنات میں سے حسین، انسان موٹا ہے ساری کائنات میں سے حسین۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ تو عام انسان ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، الانسان میرا محبوب ہے، انسان کامل، آمنہ کا لال ہے، عبداللہ کا در یتیم ہے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے اللہ نے میرے پیغمبر کو سارا حسن و جمال عطا کیا، پھر میرے پیغمبر کے حسن کی زکوٰۃ نکالی، اس حسن کی زکوٰۃ نکال کے پوری کائنات کو حسن تقسیم کر دیا۔ سب سے پہلے تھا جس کو بنایا گیا تاج ختم نبوت سجایا گیا، سب سے پہلے تھا جس کو بنایا گیا تاج ختم نبوت سجایا گیا، ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی، ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی، خود خدا کو بنا کے سرور آ گیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے پیغمبر میں نے تجھے کوثر عطا کر دی۔ یا اللہ کوثر کا کیا مطلب، یا اللہ کوثر کا کیا مفہوم؟ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر میں نے تجھے ساری کائنات میں سے حسین و جمیل بنایا، اتنا حسین بنایا، اتنا حسین بنایا کہ حسان بن ثابت کو بھی کہنا پڑا احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین، آپ سے زیادہ جمیل، آپ سے زیادہ خوبصورت دیکھا ہی نہیں، بلکہ حسان تو یہ کہتا ہے کائنات میں اللہ نے آپ جیسا بنایا ہی کوئی نہیں۔ جبریل کو بھی دیکھ کے کہنا پڑا آفاقہا گردیدم میرے بتاں فرزیدم بسیار خوباں دیدم لیکن تو چیزیں دی گئی۔ یا رسول اللہ میں آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر پیغمبر پہ وحی لے کے آتا رہا، میں اقوام عالم پہ عذاب نازل کرتا رہا، میں نے مشرق اور مغرب کے انسانوں کو دیکھا۔ جبریل کہتا ہے یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل جبریل کی آنکھ نے بھی دیکھا نہیں۔ پیغمبر کی عظمت دیکھیے، نبی کا مقام دیکھیے، اللہ رب العزت نے جو میرے پیغمبر کو حسن و جمال عطا کیا، اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرا پیغمبر میرے انعام کو دیکھ، میرے انعام کو دیکھ، میں نے تجھے کوثر عطا کر دی۔ یا اللہ کیا مانا کوثر کا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں جبریل ربیک یا رب جلیل، جا کے میرے پیغمبر کو حتیم سے اٹھا اور حتیم سے اٹھا کے جنت کی سواری براق پہ
سوار کر کے مسجد حرام سے مسجد اقصی کے اندر لے کے آ. میرے پیغمبر نے فرمایا جبریل مجھے مسجد اقصی میں لے کے آیا. میں نے دیکھا سارے لوگ کھڑے ہیں, صفے باندھ کے کھڑے ہیں اور نظریں اٹھا کے پیچھے دیکھ رہے ہیں. جیسے آپ امام کا انتظار کرتے ہیں نا, امام ایک سیکنڈ لیٹ ہو جائے سارے مقتدیوں کی نظریں پیچھے ہوتی ہیں, امام کدھر گیا؟ میرے پیغمبر نے فرمایا مسجد اقصی کے اندر سارے لوگ کھڑے ہیں اور نظریں پیچھے اٹھا کے دیکھ رہے ہیں. میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون لوگ کھڑے ہیں؟ جبریل نے کہا آقا یہ آدم سے عیسیٰ تک انبیاء کھڑے ہیں. جبریل کیوں کھڑے ہیں؟ آقا نماز پڑھنے آئے ہیں. جبریل نماز کون پڑھائے گا؟ میرے پیغمبر فرماتے ہیں جبریل نے میرا بازو پکڑ کے مجھے مصلی پہ کھڑا کر دیا. کہا آقا یہ سارے اپنی قوموں کے امام ہیں, آپ ان اماموں کے امام. آپ اماموں کے امام ہیں. بزم کونین کی جب سواری چلی زمین آسمان میں صفے بچھ گئی. بزم کونین کی جب سواری چلی زمین آسمان میں صفے بچھ گئی. انبیاء آ گئے مرسلین آ گئے مقتدی آ گئے تو امام آ گیا. انبیاء آ گئے مرسلین آ گئے مقتدی آ گئے تو امام آ گیا. میرے پیغمبر نے فرمایا میں نے مسجد اقصی کے اندر انبیاء کو امامت کروائی. جبریل کے ساتھ سفر شروع ہوا. پہلا آسمان, دوسرا, تیسرا, ساتواں, سدرۃ المنتہا آ گیا. جبریل رک گیا. اگر یکسر موئے پرتر پرم فروغ تجلا بسوزر پرم. آقا میری منزل کی انتہا آ گئی. جبریل اس سے آگے ایک قدم بھی نہیں رکھ سکتا, میرے پر جل جائیں گے. جبریل نے مجھے چھوڑ دیا. حضور صبح مکہ میں آئے, آ کے واقع معراج بیان کیا. حضور نے بیان کیا جبریل مجھے سدرۃ المنتہا پہ چھوڑ گیا. ابو بکر صدیق سامنے بیٹھے ہیں. ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے پیغمبر نے پوچھا ابو بکر روتا کیوں ہے؟ ابو بکر رو کے کہنے لگا آقا وہ تو جبرائیل تھا, اپنے جل جانے کے خوف سے آپ کو تنہا چھوڑ کے چلا گیا. پیدا کرنے والے کی قسم جبریل کی جگہ ابو بکر ہوتا جل جاتا لیکن پیغمبر کا ساتھ نہ چھوڑتا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرا پیغمبر انا اعطینا کل کوثر, میں نے تجھے کوثر عطا کر دی. یا اللہ کوثر کا کیا مطلب؟ اللہ کریم فرماتے ہیں انبیاء کا امام بنا دیا. میں نے معراج کا سفر کروایا اور سدرۃ المنتہا سے اوپر وہاں تک لے گیا. کوہ طور پہ موسیٰ کریم میرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے. یا اللہ میں تیری آواز تو سنتا ہوں, تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ کریم فرماتے ہیں میرا موسیٰ لن ترانی, تو مجھے نہیں دیکھ سکتا, تیرے اندر دیکھنے کی طاقت نہیں ہے. موسیٰ کریم نے پھر درخواست کی یا اللہ مجھے اپنی جھلک تو دکھا. اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے اپنے نور کی تجلی کوہ طور پہ ڈالی. کوہ طور جل کے راکھ ہو گیا. خر موسیٰ صاعقہ, میرا موسیٰ پیغمبر بے ہوش ہو کے گر گیا. اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پیغمبر میرا انعام تو دیکھنا,
کوہ طور پہ موسیٰ میرا دیدار کرنے کے لیے روتا رہ گیا، اور تجھے میں نے مکہ سے اٹھا کے عرش معلیٰ پہ بٹھا کے اپنے سامنے اپنا دیدار کروایا۔ اللہ نے محمد کو کیا شان عطا کی ہے، اللہ نے محمد کو کیا شان عطا کی ہے، میرے بعد نمبر تیرا ایک دھوم مچا دی ہے، میرے بعد نمبر تیرا ایک دھوم مچا دی ہے، کبھی حجر و شجر آیا، کبھی چاند اتر آیا، محبوب کی خدمت میں سب خلق لگا دی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرا پیغمبر میں نے تجھے کوثر عطا کر دی۔ یا اللہ کوثر کا کیا معنی؟ اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پیغمبر میں نے تجھے وہ جماعت عطا کی ہے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم انبیاء کے بعد اس دھرتی پہ اس جماعت سے افضل کوئی جماعت نہیں۔ اور وہ جماعت کون سی ہے؟ جماعت صحابہ، ابو بکر و عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، سعد و معاویہ، بلال حبشی، عمار ابن یاسر، سلیمان فارسی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پیغمبر میں نے تجھے وہ جماعت عطا کی ہے کہ اس دھرتی پہ انبیاء کے بعد سب سے افضل جماعت جماعت صحابہ ہے۔ اور یاد رکھیے انبیاء کی جماعت کے افراد 1,24,000 کم و بیش، میرے پیغمبر کی جماعت جماعت صحابہ کے افراد بھی 1,24,000 کم و بیش۔ اللہ نے اپنی انبیاء کی جماعت میں سے 1,24,000 میں سے اللہ نے رسول چنے ہیں 313۔ میرے پیغمبر کی جماعت جماعت صحابہ میں سے بھی اللہ نے بدر کے دن کتنے چنے ہیں؟ اونچی آواز سے اللہ کی جماعت کے بھی منتخب رسول 313، نبی کی جماعت کے چنے ہوئے لوگ بھی 313۔ اللہ نے اپنی جماعت کے 313 میں سے بھی 4 اولو العزم چنے، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، اور میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیمات۔ اپنی جماعت انبیاء میں سے بھی اللہ نے 4 چنے، اور میرے پیغمبر کی جماعت صحابہ میں سے بھی اللہ نے 4 چنے۔ پھر ان 4 میں سے بھی آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں، ان 4 میں سے بھی اللہ نے جو عظمت جو مقام میرے پیغمبر کو دیا ہے 1.25 لاکھ انبیاء میں سے کسی کو نہیں دیا۔ ان 4 میں سے بھی جو عظمت جو مقام جو فضیلت اللہ نے ابو بکر کو دی ہے پوری جماعت صحابہ میں کسی کو نہیں دی۔ افضل البشری بعد الانبیاء ابو بکر، اس دھرتی پہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ہستی ابو بکر صدیق کی ہے۔ اگر ابو بکر مومن نہیں ہے اس دھرتی پہ کوئی بھی مومن نہیں ہے۔ اگر ابو بکر کا اسلام قابل قبول نہیں ہے، بخدا واللہ باللہ میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں، اگر ابو بکر کا اسلام قابل قبول نہیں ہے تو اس دھرتی پہ کسی کا بھی اسلام قابل قبول نہیں۔ اللہ رب العزت سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔